بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں آپ ثلاثی مجرد یعنی وہ لفظ جسم کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف ہوتے ہیں ان کا اعراب کیا ہے اور ان کی پہچان کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ اعراب تو عین کلمے کا اعراب ان میں بدلتا ہے، باقی فا اور لام کلمہ تقریباً سیم رہتا ہے۔ تو عین کلمے کے زبر، عین کلمے کی زیر اور عین کلمے کی پیش کے ساتھ یہ ماضی کے 3 صیغے ہیں، یعنی ماضی یا تو فعلہ کے ساتھ ہوگی ثلاثی مجرد میں، یا ماضی فعیلہ کے ساتھ ہوگی، اور یا ماضی فعولہ کے ساتھ ہوگی۔ جتنے بھی صیغے یا جتنے بھی حروف آپ قرآن سے یا حدیث سے یا اپنی زبان میں استعمال کریں گے، اس کے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں ماضی صرف ان 3 اعراب کے ساتھ فعلہ، فعیلہ اور فعولہ، سب سے زیادہ فعلہ استعمال ہوتا ہے، پھر فعیلہ اور پھر فعولہ۔ جیسے نصرہ یہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں، صیغوں کی پہچان چل رہی ہے، اور اس کے بعد فعیلہ کے جیسے سمیع، اسی طرح حسیبہ ہوگا، شریبہ ہوگا، اسی طرح فعولہ کے ساتھ کرما، یہ بہت کم استعمال صیغے ہوتے ہیں۔ تو ماضی میں عین کلمے کے اعراب کے بدلنے سے ماضی جو ہے وہ یہ 3 حالتوں میں ہوگی۔ تو آگے پھر وہ جو اس کے صیغے ہیں وہ پھر بدلتے رہیں گے۔ جیسے نصرہ سے نصرہ الف لگ کے تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا، واو لگ کر نصرو جمع کا صیغہ ہو جائے گا، اور نصرت تا کے ساکن کے ساتھ واحد مؤنث کا ہو جائے گا، اور نصرتا یہ تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا، اور نصرنا جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو آگے صیغے وہ بدلتے رہیں گے۔ یہی حالت سمیع سے سمیعہ، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، اس طرح کرومہ سے کروما، کروم۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو مضارع ہے، مضارع یہ ماضی تھا، اب مضارع میں یفعل، یفعل اور یفعل، اس میں بھی عین کلمے کی زبر، عین کلمے کی زیر اور عین کلمے کی پیش کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے وہ عین کلمے کی پیش جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے مضارع میں، پھر اس کے بعد زبر اور آخر میں زیر۔ تو اب وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا پچھلے سبق میں کہ فعلہ کے ساتھ یفعل بھی ہوگا، فعلہ کے ساتھ یفعل بھی ہوگا، یعنی فعلہ کے ساتھ یہ 2 وزن استعمال ہوں گے، یفعل، یفعل اور یفعل۔ فاعلہ کے ساتھ یفعل یعنی پہلا والا، اور فاعلہ کے ساتھ یفعل، اور فعولہ کے ساتھ صرف ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، یفعل۔ تو یہ ترتیب ہے مضارع کو سمجھنے کی۔ اس میں ایک دوسری چیز جو اہم ہے کہ آپ ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع میں ماضی مجہول جو ہے ہمیشہ فعیلہ کے وزن پر ہوگی۔ فعیلہ ماضی چاہے ان 3 میں سے جو بھی ہو، نصرہ ہو، سمیع ہو، فعولہ ہو، کرما ہو، لیکن ان کا جو مجہول ہوگا وہ فعیلہ کے وزن پر، یعنی اٹ مین کہ نصرہ، سمیع، فتح، تو اس کا وزن فکس ہے۔ اور فعولہ کے ساتھ جو ہے ماضی فعولہ کرما کی مجہول نہیں ہوتی ہے، یعنی فعولہ کا جو وزن پر جو صیغے آئیں گے، جو لفظ آئیں گے، ان کی مجہول نہیں ہوتی ہے، وہ صرف معروف پڑے جاتے ہیں۔ تو جب بھی ماضی کے جو 3 اعراب ہیں ان میں جب آپ اس کو تبدیل کریں گے، کنورٹ کریں گے ماضی مجہول کے اندر، یہ معروف تھی، تو اس میں صرف ایک ہی وزن فکس ہے، فعیلہ، یعنی عین کے نیچے زیر آ جائے گی اور فا کلمہ مضموم پیش والا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو مضارع ہے، مضارع مجہول، اس کا بھی صرف ایک ثلاثی مجرد میں وزن فکس ہے۔ مضارع مجہول میں یفعل، صرف یہی وزن ہے، چاہے وہ مضارع معروف یفعل ہو، یفعل ہو، یفعل ہو۔ جو مضارع مجہول ہوگا وہ صرف یفعل کے وزن کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کو صرف یفعل پڑھا جائے گا۔ تو اس میں مجہول کے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں، ماضی میں فعیلہ اور مضارع میں یفعل استعمال ہوگا۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم۔